آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے بارے میں۔ گلوبل جینڈر گیپ 2025 کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور مینلی ہمارا فوکس ہوگا پاکستان کے اوپر، یعنی کہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ہم نے اس رپورٹ کو ڈسکس کرنا ہے۔ گلوبل جینڈر گیپ کی رپورٹ کی بات کریں تو ظاہر ہے ورلڈ اکنامک فورم ہر سال جو ہے یہ رپورٹ شائع کرتا ہے، اور یہ جو 2025 کی رپورٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر ہے، اور شاید پاکستانیوں کے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے۔ اس گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی اکنامک پارٹیسپیشن کتنی ہے، عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کتنی ہے، عورتوں کے لیے جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ کس حد تک بہتر ہے، یعنی کہ پیرٹی جو ہے کس حد تک ایکوائر کر لی ہے دنیا نے۔ اور پھر اس وجہ سے یہ ورلڈ اکنامک فورم کا جو ادارہ ہے یہ ہر ریاست کو انالائز کرتا ہے، اور پھر مختلف سرویز کے تھرو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، اینڈ دین اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کس ریاست کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے، کہ پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے، افریقن کانٹیننٹ کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے، یورپین کانٹیننٹ کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے۔ سو آئیے ذرا پاکستان کی سٹینڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گلوبل رینک کے مطابق پاکستان stood at 148 out of 148 countries، یعنی کہ سب سے ورسٹ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے پاکستان کا، یعنی کہ سب سے ورسٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ اس انڈیکس میں ہم 148 پہ سٹینڈ کر رہے ہیں آؤٹ آف 148 کنٹریز میں، یعنی کہ پاکستان جو ہے یہ لوئسٹ رینکڈ کنٹری ہے امنگ 148 اکانومیز جن کو سروے کیا ورلڈ اکنامک فورم نے، اور وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ پاکستان میں یہ جو پیرٹی کا خواب ہے یہ خواب ہی رہے گا۔ پاکستان کی اوور آل اگر میں جینڈر پیرٹی کے سکور کی بات کروں تو اٹ از 56.7%، جبکہ 2024 میں اٹ واز 57%، یعنی کہ 2024 میں ہم قدرے بہتر تھے، اب ہم ورسٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا اب تک جو بیسٹ رہا ہے وہ 57.7 رہا ہے، اور وہ 2023 میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ تھی اس رپورٹ کے مطابق وہ بہتر تھی، لیکن آج کل بہتر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو فیگرز ہیں ان فیگرز سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کسی حد تک یہ فیکچول فیگرز بھی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر آپ کو عورتوں کے بیسک رائٹس بھی آپ کو نہیں نظر آتے کہ ان کو وہ ملتے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کا رائٹ ہو یا پھر ایون سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا رائٹ ہو۔ یہاں پر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا تو یہ حال ہے کہ کوئی موٹر وے کے اوپر اگر عورت جا رہی ہے تو اس کا ریپ ہو سکتا ہے۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تو یہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے کہ اگر کوئی رکشے میں ٹریول کر رہی ہے تو اس کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سڑک کے اوپر کھڑی ہوئی کسی بس کا کسی رکشے کا اگر ویٹ کر رہی ہے تو اس کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ سیکیورٹی تو اس حد تک بہترین ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پروپوزل کو ریجیکٹ کیا تو شاید آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ وومن سیکیورٹی تو اس حد تک بہترین ہے پاکستان میں کہ پچھلے 2 سال پہلے آپ نے کچھ ایسے بھی کیسز دیکھے جہاں پر ایک بھائی نے اپنی بہن کا ریپ کر دیا۔ اس حد تک بہترین سیکیورٹی ہے کہ کچھ تو ایسے بھی کیسز موجود ہیں جہاں پر باپ نے اپنی بیٹی کا ریپ کر دیا۔ دس از ہاؤ وومن آر لیونگ ان پاکستان، اس طریقے سے عورتیں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ سو یہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اکنامک پارٹیسپیشن تو بڑی دور کی پھر بات رہ جاتی ہے، ہم تو ڈومیسٹک وائلنس سے ہی نہیں نکلنے دیتے ان کو، ہم تو انہیں بیسک رائٹس تک نہیں دیتے۔ تو آئیے ذرا ڈیٹیل میں ان فیکٹس اینڈ فیگرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے وہ 4 ڈائمینشنز میں ڈیل کرتی ہے چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ اکنامک ڈائمینشنز، کہ عورتوں کی اکنامک پارٹیسپیشن کتنی ہے، ان کو اس سال کتنی اکنامک اپرچونٹیز آفر کی گئیں، یعنی کہ ایجوکیشنل اٹینمنٹ، یعنی کہ عورتوں کے حوالے سے جو ایجوکیشنل ان کو جو اپرچونٹیز آفر کی جاتی ہیں وہ اس سال کتنی کی گئیں، کتنی امپرومنٹ اس میں آئی، کتنی نہیں آئی، ڈیٹیل میں ذرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہیلتھ اینڈ سروائیول کے حوالے سے، اسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ عورتوں کی آخر پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہیں کتنی، اگر 15 وزیر ہیں میل تو پھر فیمیلز کتنی ہیں، کیا 2 ہیں یا نہیں ہیں یا 1 ہے، یعنی کہ اسی طرح کا ہی سینیریو ہے اگر پولیٹیکل پارٹیسپیشن اف یو وانٹ ٹو اینالائز اٹ ان پاکستان۔ تو آئیے ذرا آپ ڈیٹیل میں 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔
اکنامک پارٹیسپیشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عورتوں کو کتنی اکنامک پارٹیسپیشن الاؤ تھی اس سال، اکنامک اپرچونیٹیز کتنی الاؤ کی گئیں عورتوں کو، آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بتاؤں آپ کو تو ایک سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہم نے دیکھا ہے اس میں۔ جو پیرٹی کا خواب تھا کہ اکنامیکلی پیرٹی ہونی چاہیے مرد اور عورت کی، وہ خواب اس سال بھی خواب ہی رہے گا، کیونکہ وہ جو پیرٹی کا خواب تھا اس کے مطابق 1.3 پرسنٹیج پوائنٹس جو ہے وہ ڈکلائن ہو چکی ہے۔ جو پیرٹی ہے، اکنامک پیرٹی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ جو انکم ڈسپیرٹیز ہیں، یعنی کہ مرد اور عورت کی انکم میں جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی وائڈنڈ ہو چکے ہیں، انکریزڈ ہو چکے ہیں، یعنی کہ بڑھ چکے ہیں 0.02%۔ اس کے علاوہ جو ویج انیکوالٹی ہے، جو معاوضہ ہے کہ اگر ایک کام عورت نے کیا تو اس کو کم پے کیا جائے گا، جبکہ ایک کام مرد نے کیا تو اس کو زیادہ پے کیا جائے گا۔ ویج انیکوالٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ بڑھ چکی ہے تقریباً 4 پرسنٹیج پوائنٹس۔ اور اوورآل اگر ہم فیمیل ریپرزنٹیشن کی بات کریں ان ورک فورس، تو وہ جو ہے فیمیل پارٹیسپیشن ابھی بھی منیمم ہی آپ کو دکھائی دیتی ہے کسی بھی کام میں۔ دوسری طرف یہ تو ہم نے اکانومی کی بات کی کہ پارٹیسپیشن کتنی ہے۔ ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے حوالے سے تھوڑا بہت سکور ہمارا امپروو ہوا ہے، یعنی کہ سکور جو ہے ایجوکیشن میں 1.5 پرسنٹیج پوائنٹس انکریز کیا پاکستان کا، لیکن ابھی بھی فیمیل لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا میل لٹریسی ریٹ ہے۔ لیکن یہ رپورٹ ایجوکیشن کے حوالے سے بہتر تھی، کیونکہ فیمیل لٹریسی ریٹ 46.5% سے بڑھ کے 48.5% تک بڑھ چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو سلائٹ سی ایک امپرومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جبکہ تیسری طرف ہیلتھ اینڈ سروائیول کو اگر میں ڈسکس کروں تو وہاں پر جو ایشوز تھے، میٹرنل ہیلتھ کے جو چیلنجز تھے، جو سیکس ریشو امبیلنس تھا، وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے، اور وہ ہیلتھ کے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از، جیسے کہ جب سے پاکستان بنا وہ چیلنجز ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات کریں تو وہ بھی ڈکلائن ہوئی ہے، یہاں پر بھی پیرٹی کا سکور جو ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے، تقریباً 12.2% پیرٹی کا جو سکور ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے 2024 میں، اور 2025 میں اس رپورٹ کے مطابق 11% جو پیرٹی کا سکور ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے، یعنی کہ عورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے، جو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے پاکستان میں، وہ بھی کوئی بہتر طور پہ نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، میں آپ کو ایک ریجنل کمپیریزن بھی دے دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے از اسٹینڈنگ ایٹ دی باٹم، ٹھیک ہے، سب سے باٹم پہ ہم لوگ رینک کر رہے ہیں، اور ہم سے بہتر کنٹریز کون سی ہیں؟ ایون سوڈان جو ہے وہ 57% کے اسکور کے ساتھ ہم سے بہتر ہے، چاڈ جو ہے وہ 57.1% کے اسکور کے ساتھ ہم سے بہتر ہے، ایران بھی ایون ہم سے بہتر ہے 58.3% کے ساتھ، اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو وہ 60% کے ساتھ ہم سے بہتر ہے، الجیریا 61.4% پوائنٹس کے ساتھ ہم سے بہتر ہے۔ آپ کو ایک ریجنل کمپیریزن بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اگر گلوبل ٹرینڈز آپ نے دیکھنے ہیں تو اس میں جو آئس لینڈ ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، آئس لینڈ سٹینڈ کر رہا ہے، تقریباً 92.6% پیرٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے آئس لینڈ میں، اینڈ دس از دی 16th کنزیکٹیو ایئر اس انڈیکس کے مطابق جس میں جو آئس لینڈ ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے، جبکہ باقی کوئی بھی کنٹری 80% سے ابو نہیں جا پاتی اس پیرٹی کے انڈیکس میں۔ تو یہ تھی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کی رپورٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔